صفحہ نمبر 96 آیت نمبر 174 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کے رب کی طرف سے واضح دلیل یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے آپ لوگوں پہ واضح روشنی یعنی قرآن کریم کو نازل کیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ ان کو اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل فرماتے ہیں، وَفَضْلٍ، اور جنت سے بڑھ کے نعمت اپنی دیدار اپنا دیدار بھی عنایت فرماتے ہیں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور دنیا میں ان کو اپنی طرف راہ راست دکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کو حجت کے طور پہ ذکر فرما رہے ہیں کہ واضح دلیل اور قرآن یہ آپ لوگوں کے رب کی طرف سے آپ لوگوں کو عنایت فرمائے گئے۔ اب جو لوگ اپنے رب پہ ایمان رکھتے ہیں اور دین کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں تو ان کو اللہ جنت دیں گے اور دنیا میں اپنی طرف راہ راست پہ ان کو چلائیں گے۔ اللہ کو اپنا رب سمجھنا، اللہ کا رسول اس کے طرف سے ہیں، قرآن کریم اس کی طرف سے ہیں، ہم وقت اپنے رب کو یاد رکھنا، اللہ میرے رب ہے۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی کے متعلق لکھا ہے کہ جب وہ وفات پا گئی، بڑی نیک خاتون تھی، تو ایک خادمہ نے خواب میں دیکھا، تو اس نے پوچھا کہ رابعہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی میرے ساتھ عجیب کام ہو گیا۔ کیسے؟ جب لوگوں نے مجھے قبر میں رکھا، لوگ مجھ سے واپس لوٹے تو اتنے میں فرشتے آئے آسمانوں سے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ من رب کے، آپ کا رب کون ہے؟ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، مجھے میرے رب کا سوال کرتے ہو؟ میں نے ان سے پوچھا من ربکم، تمہارا رب کون ہے، تم بتاؤ پہلے۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، میں نے ان سے سوال کیا تم اپنا رب بتاؤ نا۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آسمان سے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم آسمان سے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آسمان سے آئے ہو تو اپنا رب بتاؤ نا، تمہارا رب کون ہے؟
تو انہوں نے کہا رابعہ کہ آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ فرشتے آسمانوں سے زمین پہ اتر آئے تو اپنے رب کو بھول گئے؟ کیا آسمان میں تو ہمیں اپنے رب کا علم ہے، ان کی عبادت ہم کرتے ہیں، تو زمین میں آپ کی قبر پہ آ کے کیا ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں؟ تو رابعہ بصریہ نے کہا جب تم آسمانوں سے زمین پہ آئے تمہیں اپنا رب یاد ہے، تو میں تو زمین پہ ہی رہتی تھی، صرف 4 گز نیچے آئی ہوں، تمہیں کیسے بھول گئی؟ اللہ والوں کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جیسے کسی کو پولیس والوں سے تعلق ہو تو وہ نہیں ڈرتا، روک لیتا ہے، کون ہو؟ کئی دفعہ میں نے دیکھا وہ عام لوگ کہتے ہیں آپ کون ہیں، ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اگر ان کے ساتھ تعلق نہیں تو ان سے اوپر والوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس لیے تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو۔ رابعہ بصریہ کو فرشتوں سے بڑھ کے ان کے رب سے تعلق تھا۔ تو فرشتے واپس گئے، یا اللہ آپ نے ہمیں ایسی عورت کے پاس بھیجا ہے کہ ہم ان سے سوال کرتے ہیں، وہ ہم سے سوال کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ میری پیاری بندی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کیسے کیسے لوگ گزرے، اور ہم تو یہاں سے گھبراتے ہیں کیا ہوگا کیا ہوگا۔ ہم تو آدھی رات کو کسی کو کہو نا ذرا جاؤ یہ 1.25 لاکھ قبرستان میں آج ذرا اوپری سطح پہ تو رات گزارو، رضائیاں 5 لو، کوئی کمبل 5 لے جاؤ، کوئی بات نہیں، سردی کی کوئی فکر نہ کرو، وہاں ذرا رات گزارو۔ رات گزارنا تو چھوڑو تو 1 گھنٹہ بھی اوپر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اندر نظام میں، اندر جہان میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے کہ اپنے رب کا خیال رکھ، میرے رب ہر جگہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اپنے رب کے بعد اپنے نبی کا لحاظ رکھ۔ لکھا ہے ایک آدمی بہت بڑا چور تھا، اس نے ایک عیسائی گورے کی جیب کو کاٹ دیا، تو پورا پرس نکال کے ڈالر تھے اس میں، بڑا خوش ہوا۔ جب اپنے اس پرس کو اپنے گھر کی طرف چل پڑا، دیکھا تو اس کے پرس میں کارڈ تھا جس پہ لکھا ہوا تھا مذہب عیسائی، اور بھی اس میں اس کے قوائف لکھے ہوئے تھے۔ ایک بات یہ لکھی ہوئی تھی مذہب کے خانے میں لکھا ہوا تھا عیسائی، جیب کترا مسلمان تھا۔ تو شام کو اپنی استاد کے ہاں گیا، شام کو پڑھتا تھا، استاد سے 1-2 لفظ قرآن کا پڑھتا تھا۔ استاد کے پاس حاضر ہوا، استاد نے پوچھا دن کو کہاں رہے؟ اس نے یہ اپنی کارگزاری سنائی کہ میں نے تو ایک عیسائی کا جیب کاٹا، اس سے پرس نکالا، اور جب اپنے گھر کی طرف جانے لگا اس میں سے کارڈ تو اس پہ لکھا ہوا تھا مذہب عیسائی۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ عیسائی کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار۔ مجھے خیال آیا، پہلے میں نے اس نیت سے اس کے جیب کو کاٹا تھا کہ یہ ایک غیر مسلم ہے، اس کا مال میں مسلمان ہوں کھا لوں گا، میں نے مسلمان کا جیب تو نہیں کاٹا۔ جب میں نے وہاں دیکھا کہ اس کے کارڈ پہ لکھا ہوا ہے مذہب عیسائی، تو میرے دل میں استاد جی خیال آیا
کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہے، اگر قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ کیا، شکوہ کیا، آپ کی امتی نے میری امتی کی جیب کو کاٹا تھا، تو میرے نبی کے سامنے میں کیسے حاضر ہوں گا؟ میں نے وہاں سے پھر اپنی جیب سے کرایہ دیکھے، اس آدمی کے پیچھے بھاگا گیا یہاں تک کہ اس تک پہنچا، اضافی اپنے پیسے خرچ کیے، لیکن اس کو اپنا پر صحیح سلامت پہنچا دیا اور میں واپس آ گیا ان صبر کے لیے۔ استاد نے کہا آپ نے اپنے نبی کا خیال رکھا ہے، میں امید کرتا ہوں قیامت میں آپ کا نبی آپ کا خیال رکھے گا۔ آپ نے اپنے نبی کا خیال رکھا، آپ کا نبی آپ کا خیال رکھے گا۔ دنیا میں ہم اپنے نبی کا خیال رکھیں، میرے پیارو اوروں کا خیال مت رکھو، اپنے رب اس سے ڈرتے رہنا، دنیا میں اپنے نبی کا خیال رکھو۔ حوض کوثر کا گلاس، اس کا جام تو ہمارے نبی کے ہاتھ سے ملے گا، وہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ ہم نے دنیا میں اس کا خیال رکھا، وہ ہمارا خیال رکھیں گے۔ ہمارے نبی بے وفا نہیں ہے، یاد رکھو، ہم بے وفا ہیں، ہمارے نبی وفادار ہیں۔ ہمارا نبی تو ہم تھے ہی نہیں، آدھی راتوں کو ہمارے لیے رویا کرتے تھے، یا اللہ میری امت جو قرب قیامت کی ہوگی وہ تو ہم سے بہت دور ہوگی، ان سے گناہوں کا ارتکاب ہوگا، یا اللہ ان کا کیا ہوگا، یا اللہ ان کا کیا ہوگا۔ اپنے نبی کا خیال رکھ، اپنے رب کا لحاظ رکھ، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کے رب کی طرف سے واضح دلیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے آپ لوگوں پہ واضح روشنی یعنی قرآن کو نازل کیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، جن لوگوں نے اللہ پہ ایمان لایا اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھاما، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ جلدی ان کو اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل فرمائیں گے، وَفَضْلٍ، اور اپنا دیدار بھی عنایت فرمائیں گے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، دنیا میں ان کو اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدرسے کے واسطے اعمال بھی کیا کریں، ساتھی 2 رکعت صلاۃ حاجت روزانہ پڑھا کریں، سورہ واقعہ ایک دفعہ گھر میں عورتوں کو بھی بتا دیا کریں، اس ادارے میں تا قیامت یہ زمین رہے گی، یہ ادارہ رہے گا، ہم سب کو اجر ملے گا۔ ساتھیوں نے کافی فکر کی، تقریباً 31 تاریخ کو ان کا ٹائم تھا، تو کچھ تقریباً 18 لاکھ روپے کم، باقی سارے پورے ہو گئے تھے۔ 18 بھی ہم نے وہ قرضہ ساتھی نے دیا ہوا ہے، جیسے جیسے فنڈ آتا رہے تو مجھے دیتے رہنا، تو ان کا حساب ہم نے پورا کر دیا ہے۔ ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے پیسے پورے ہیں۔ یہ ساتھیوں نے فکر کی، اعمال کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے، اور یہ 1-2 دن میں مزید بھی 18 سے تقریباً 2-2.5 مزید کم ہو گئے، کیونکہ فنڈنگ آ گئی، وہ ہم نے اس قرضے والوں میں دے دیے۔ تو انشاءاللہ اللہ اپنی منزل پہ پہنچائیں گے۔ اللہ کے لیے آسان، یہ نہ سوچو یہ بہت بھاری ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کریں گے یہ کوہاٹ کے لیے، پورے صوبے کے لیے عظیم ادارہ انشاءاللہ۔ بس ہمارے لیے اخلاص کی دعا اور سب کے اعمال اور مال کو قبولیت کی دعا، یہ ضروری ہے، قبولیت ضروری ہے، یاد رکھنا۔ ایسے بھی ہوا کہ بعض لوگوں کا آیا ہوا مال واپس چلا گیا ہے، میرے ساتھ ہوا، آیا ہوا مال واپس چلا گیا ہے۔ ساتھی نے مجھے تقریباً 5 مہینے پہلے 10 لاکھ روپے دیے تھے مجھے کہ جی یہ زمین اس سے خرید لینا۔ وہ تقریباً 1 مہینے بعد آیا، کہتا ہے کہ وہ زمین ہو گئی،
میں نے کہا میں تو ڈھونڈ رہا ہوں لیکن ابھی تو سودا ہوا نہیں ہے. کہتے چلو ٹھیک ہے. پھر 1 مہینے بعد آیا، وہ سودا ہو گیا. میں نے کہا ابھی تک تو ہوا نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ جی وہ میں نے کہیں سودا کیا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے وہ 5 لاکھ واپس دے دیں. میں نے کہا لے لے، آپ نے دیے تھے جب آپ لے. کہتے ہیں آپ کے پاس یا کہیں؟ میں نے کہا نہیں، آپ کا نوٹ بھی تبدیل نہیں ہوا، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور کہتا ہے کہ اگلے مہینے وہ 30 دن کے اندر آپ کو واپس لے آؤں گا. میں نے کہا مجھے تو آپ سے تعلق ہے، مجھے تو آپ پہ 100% اعتماد ہے کہ لے آؤ گے، آپ کمال ہے تو لے لیں. اگلے 30 دن جب پورے ہو گئے تو بندہ نہیں آیا. جب 2 دن مزید گزر گئے پھر آیا. مجھے کہتے ہیں وہ سودا ہو گیا. میں نے کہا ہوا تو نہیں ہے، بات چل رہی ہے، بات چل رہی، ان لوگوں سے میری بات چل رہی تھی. تو کہتا ہے کہ آپ اگر ناراض نہ ہوں تو میں نے عدالت میں مقدمہ لڑنا ہے، مجھے اپنے پیسے 5 لاکھ اور بھی دے دیں. تو یقین جانو اس نے 10 روپے بھی مدرسے کے لیے نہیں دیے، وہ 5 کے 5 اور لے لیے. میں نے کہا لے لینا چاہیں تو لے لے. آپ نے دیے تھے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے واپس دو. تو آپ نوٹ بھی چیک کر لیں، آپ کا نوٹ بھی تبدیل نہیں ہوا ہوگا. تو یہاں سے جاتے مجھے کہہ رہا ہے کہ میں جا کے عدالت میں مجھے ضرورت ہے پیسوں کی. وہ نکل گیا. میں نے ہاتھ اٹھایا، آپ جس کا مال قبول نہ کریں میں اس کو نہیں قبول نہیں کر سکتا. اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ لے جاتا، لیکن آپ کو قبول نہیں ہے. مدرسے کے وہ ریکارڈ میں آئے ہوئے پیسے کچہری، وکیلوں اور عدالتوں میں جا رہے ہیں. جب آپ نہ چاہیں تو ایسے ہوتا ہے. چند دنوں کے بعد 6 7ویں دن جب شب جمعہ آیا تو میں نے خواب میں دیکھا اس بندے کو کہ وہ ایک بلڈنگ میں رنگ کر رہا ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا جی بہت غریب ہو گیا ہوں، پیسے نہیں، 500 روپے پہ یہ رنگ کر رہا ہوں. صبح کو میں اٹھا، میں رونے لگا، یا اللہ آپ کی عجیب شان ہے. جس کا مال چاہے تو قبول کر لے، جس کا نہ چاہے تو اس کا آیا ہوا مال چلا جائے. یہ اللہ کی اپنی شان ہے. یہ آپ لوگ خوش قسمت ہو، یاد رکھو، جنہوں نے دیا. یہ مجھے نہیں دیا، اللہ نے مجھے ذریعے کے طور پہ اللہ استعمال کر رہے ہیں. اب اللہ آسمان سے اتر کے تو زمین کا سودا نہیں کر سکتے کہ میرے مسجد، میرے یتیم خانے اور مدرسے کا سودا میں کر رہا ہوں. توکل تو ہم اللہ کا نام لے کے کریں گے، آگے کرنے والی ذات مال کا انتظام اسی کے ذمہ ہے. یہ میرے ذمہ نہیں، محنت میرے ذمہ ہے. یہ عزت میری رہتی تھی، اب تک میں نے مسجد کے حوالے سے کسی سے 1 روپیہ میں نے قرضہ لیا ہے، مانگا نہیں ہے. میں سوچ رہا تھا یہ میں نے اپنی عزت کبھی دین کے لیے پیش نہیں کی، اب یہ عزت بھی پیش ہو جائے، پتہ نہیں کہ موت کب آئے گی. مسجد مدرسے کے لیے مانگنے میں اب آدمی کو عزت پیش کرنی پڑتی ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے، عزت پیش کرنا. عزت بہت محبوب چیز ہے، لیکن اگر دین کے مقابلے میں آئے تو ہمارے نبی نے عزت پیش کی ہے. میری عزت اس سے پہلے پیش ہے. یہ ساتھی فکر کر رہے ہیں، یہ فکر انشاءاللہ عملی جامہ اللہ دے گا. آپ لوگ ہمت کریں، یہ انشاءاللہ عید الاضحیٰ تک مجھے اپنے رب پہ یقین ہے، اور پکا یقین ہے، کچا یقین نہیں ہے. جب میں نے بندے پہ یقین کیا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. جب اللہ پہ یقین ہے، میں پہلے دن جب میں نے کہا یا اللہ 31 تاریخ تک سارا قرضہ کیا نہ ہو، میں ان کے سامنے پیش کروں کہ رسوا نہ ہوں. اور میں سمجھ رہا ہوں وہ نیا پٹواری آنے والا ہے، تو اس تک میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ 14-15 لاکھ رہتے یہ بھی اللہ پوری کرے گا. غیور ذات ہے، اسی کے پاس خزانے ہیں، اور جس کا مال نہیں ہے اس بندے کی خوش قسمتی ہے. یہ اپنی اوپر احسان ہے، میرے اوپر نہیں ہے. اللہ سب کو اجر دے، اللہ سب کے مال میں برکت دے. ہاں ہمارا کام یہ ہے، دعا مانگ سکتے ہیں، ہم گناہگار ہیں، لیکن وہ علماء کو میں نے صبح تہجد کے وقت، یہ تقریباً 60-70 علماء کل رات تھے ادھر، علماء تو علماء، میں نے ان سے کہا یہ جنہوں نے تعاون کیا ان کے ایک ایک کے لیے دعا مانگو. میں تو جو یاد آتے ہیں ان کا نام لے کے، یا اللہ ان کے مال میں، ان کی جان میں، کیا روح میں عزت نصیب فرما. اس دور میں آپ کے دین پہ دے رہے ہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے.
اللہ سب کو اجر دے، برکتیں نصیب فرمائے۔ یا اللہ کب تک ہم زندہ رہیں گے یہ ادارہ تھا قیامت قائم و دائم فرما۔ جنہوں نے فکر کی مال دیا یا اللہ آپ کے دین کے لیے دیا یا اللہ، دنیا میں بھی بدلے عنایت فرما، آخرت میں بھی بدلے نصیب فرما۔ بیرون ملک ساتھی محنت کر رہے ہیں، ادھر سے بھیج رہے ہیں، اللہ ان کو اجر عظیم عنایت فرما۔ کچھ عورتوں نے تھا ان کے، اللہ ان کو اجر، جوانوں نے، محلے والوں نے فکر کی، دوسروں سے بات کی، اللہ بہت بہت جزائے خیر عنایت فرما۔ میں تو ان کو بدلہ نہیں دے سکتا یا اللہ، اپنی شان کے مطابق آپ ان کو بدلہ نصیب فرمائے۔ ہاں دنیا میں ایک ایک روپے کا بھی حساب ہم لکھ رہے ہیں، دے سکتے ہیں، آخرت میں یا اللہ حساب آپ کے حوالے، آپ ان کو اجر جنت عنایت فرما۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا رَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا رَحْمَتِكَ